اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى کما تحب و ترضى۔ عزیزان من، دوستوں اور بزرگوں، ذمہ داران عیدگاہ کمیٹی، پہلے میں سب کو جو ہے اپنے تہ دل سے عید مبارک کہتا ہوں۔ یہاں اب جو ہم جمع ہوئے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے خاص کر کے دو عید مقرر ہیں، ایسا عید الفطر اور عید اضحیٰ۔ اس کے علاوہ بھی اگر تذکرہ نہ کیا گیا ہو اور واجب نہ کیا گیا ہو، لیکن عید میلاد کو بھی عید میلاد کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو عید کہنے میں ذرا ہچکچاہٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے وغیرہ۔ یعنی عید میلاد کا مطلب اب آنے والا ہے ربیع الاول میں، میلاد کے مطلب پیدا ہونے کے دن۔ اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ اس کو بھی بدعت کہنے والے ہیں۔ تو سن لو کہ سب سے پہلے جو عید میلاد کیا ہے، میلاد کا جلسہ کیا ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود سب سے پہلے عید میلاد کیا۔ روز ازل میں پورے ارواحوں کو جمع کر کے، انبیاء کے ارواحوں کو جمع کر کے اقرار کیا کہ دیکھو یہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ آنے والے ہیں، اگر تمہارے زمانے میں آئے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا، یہ تمہاری تصدیق کریں گے۔ قرآن میں ہے، میں ترجمہ بول رہا ہوں، میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہا ہے۔ کیا ہے؟ تعارف کرا رہا ہے۔ سب سے پہلے میلاد منانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب لوگ جو بولتے ہیں کہ یہ نہیں منانا، تو ان کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جتنی بجا لانا ہے، وہ بجا لانے کے لیے ان کے دلوں کے اندر کی کھدورت جو ہے وہ ایسے بدعت یہ وہ الفاظ لاتے ہیں۔ اب یہ وقت جو ہے عید اضحیٰ کا ہے، تو پھر میلاد کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا تو میں کوئی پریپیئر ہو کے نہیں آتا، جو اللہ ذہن میں ڈالے وہ بول دیتا ہوں۔ تو عید اضحیٰ کا بھی تعلق میلاد سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو عید اضحیٰ کیسے مناتے؟ اور دوسری چیز، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کیا ہے؟ دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔
اب یہ ذبی کے یاد میں ایک ذبی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو دوسرے ذبی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق ہے اس عید اضحیٰ کا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، حضرت عبد مطلب کی اولاد میں سے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے تو یہ اللہ سے منت مانی گئی تھی کہ ان کو اللہ کے راستے میں قربانی دے دیں گے۔ تو اس دور میں یہ رواج تھا، ایسی نیت کر لیں تو خرہ ڈالتے ہیں۔ کیا خرہ؟ اونٹ کی قربانی دیتے ہیں اس کے بدلے میں، جیسا اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے بدلے میں دمبا جنت سے آیا اور قربانی دی گئی، ویسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ قرہ ڈالتے تو ایک طرف ان کا نام ہوتا تو دوسری طرف جانور کے نمبر کا نام ہوتا، 1 2 3 4 5 ایسے۔ تو جب وہ ترازو برابر ہو جاتی تو خرہ اڑ جاتا تو اتنے جانور ان کے بدلے میں ذبح کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کے نام پر 100 اونٹوں پر خرہ نکلا۔ کتنے؟ 100 اونٹ پر، تو 100 اونٹ کو ذبح کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا ذبیحتین، انا من ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں سے ہوں، ایک تو اسماعیل علیہ السلام ہے تو دوسرے حضرت عبداللہ ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں ذبیح ہے۔ تو اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ذبیح ہونے کا بھی تعلق اس عید سے ہے، تو میلاد منانا ہے ہر وقت۔ اس لیے اس عید کی امپورٹنس، اس کی اہمیت بولتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں کے لیے 2 عید جو بتائے جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں اور قرآن سے ثابت ہے کہ ایک تو عید الفطر ہے تو دوسری عید اضحیٰ ہے۔ عاشقان رسول کے پاس عید میلاد ان دونوں سے بھی افضل ہے۔ یہ 2 عیدوں سے بھی عید میلاد افضل اس لیے ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ 2 عید ہم کو معلوم نہیں ہوتے، عطا نہیں ہوتے۔ اس لیے عید میلاد ان دونوں عیدوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ تیسری عید ہے۔ اب جو لوگ بولتے ہیں کہ اور بھی عیدیں نہیں، ہاں 2 تو ہے فرض، واجب نماز کے لیے جانا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھو، یہ لوگ جو کہ ان سب کو ہر چیز کو بدعت بولتے رہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا بدعتی ہے۔ کیا بولتا ہے اللہ بدیع السماوات والارض، بدیع ہوں میں، ہر لمحہ نئی چیز کو بنانے والا بدعتی ہوں۔ اللہ سب سے بڑا بدعتی ہے، رے تو کہاں بچ کو جائے گا؟ بدیع السماوات والارض، بدیع کا مطلب ہے ہر لمحہ نئی چیز کو بنانے والا۔ ہم نئی چیز کو نہیں بنا رہے ہیں، ہم 1400 سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے، اہل سنت عید مناتے ہیں۔ تو آج کل کے اٹکل پچو لوگ جن کی عمر 150 سال ہے، کتنے 150 سال ہے، جن کو غیر مقلد یا وہابی کچھ نام سے بلاتے ہیں، تم تو بدعتی ہو، 150 سال نیا نکالے، ہم تو پرانے ہیں۔ بدعتی کون ہے؟ نئی چیز نکالنے والا، تم ہی بدعتی ہو، 150 سال سے تم نئی چیزوں کو نکال رہے ہو، پھر الٹا ہم کو بدعتی بولتے۔
الٹا کوتوال کچھ اور ڈانٹے ایسا ہو گیا ہے معاملہ. بدعتی وہ خود ہے. بہرحال ان چیزوں میں جانا ہمارا مقصد نہیں ہے کہ عید میلاد بھی عید ہے جس کو اللہ پہلے منایا ہے. اور حدیث میں آیا ہے جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید ہے. کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید ہے. تو اب کتنے عید ہو گئے؟ 52 یعنی 50 پر 2 عیدہ ہو گئے اس حدیث کی روشنی میں. کیا انکار کر سکو گے؟ کیا انکار کر سکو گے کہ 50 پر 2 عیدہ ہو گئے مومن کے لیے؟ مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے عید ہے, غیر مومن کے لیے نہیں. تو جو انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں. حدیث میں آیا کہ مومنین کے لیے جمعہ کی جو جمعہ ہے وہ عید ہے, جو انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں, کھلا ہے. صحیح حدیث بول رہا ہوں. ان کے جیسے من گھڑت حدیثوں کو بیان کرنے والے نہیں ہیں ہم. صحاح ستہ کے حدیثوں سے دلائل پیش کریں گے. تو جو ان عیدوں کا منکر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں بھائی؟ سمجھ میں آتی ہے؟ تھوڑا سا لاجک, یعنی حدیث کی بات ہے, حدیث کی بات ہے, میری بات نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بولتا ہوں. اب عام لوگ بیٹھے ہیں, علمی بحث کی ضرورت نہیں, لیکن ایک بات پر میں زور ڈالنا چاہتا ہوں. ہر جگہ آج کل کے لوگ جو ہے حدیث میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, حدیث میں ہے. مضمون ہٹتا ہے, معاف کرو, لیکن یہ بھی اہم ہے, جاننے کے لیے ضروری ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں. خود حدیث کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں, تو حدیث میں ہے کیا؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل, قول اور تقریر. کیا ہے؟ قول یعنی آپ کی زبان سے جو نکلا وہ حدیث. جو فعل آپ جو کام کرے وہ حدیث. حدیث کا ڈیفینیشن بول رہا ہوں. تقریر, تقریر کا مطلب جیسا میں یہ تقریر کرتا ہوں ویسا نہیں, اس کو تقریر نہیں کہتے. حدیث کے زبان میں یا فقہی اعتبار سے حدیث تقریر اس کو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ عمل کیا جائے صحابہ کے ذریعے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہوئے منع نہ کرے, خاموش رہے, تو اس کو تقریر کہتے ہیں. کیا ہے؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ کچھ تو بولو بھائی, سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حدیث کے 3 حصے ہیں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بات, دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل, تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. تقریر کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی یا صحابہ کچھ عمل کرے اور کچھ بولے, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر یا دیکھ کر خاموش رہے, کچھ منع نہیں کرے, تو اس کو تقریر کہتے ہیں. یہ 3 ملا کر حدیث کا حصہ. اتنا ہی نہیں, اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قول, فعل اور تقریر, یہ تینوں کو آثار کہتے ہیں. یہ بھی حدیث میں شامل ہے. سمجھ میں آئی کہ بات نہیں؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل اور تقریر, دوسرا صحابہ اکرام کا فعل, قول اور تقریر. یہ 6 چیزیں ملا کر حدیث ہے. صحابہ اب اس میں 2 ڈویژن کرتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ اور یہ الگ, اس کو آثار کہتے ہیں. یہ بھی حدیث کا مقام ہے. سمجھ میں آیا حدیث کس کو بولتے ہیں؟
ये वजू करना नहीं आता, ये लोग जो बोलते हैं कि हदीस में आई क्या, हदीस क्या है तुझे मालूम क्या रे नालायक, हदीस मालूम नहीं डेफिनेशन क्या है, बोलते रहते हदीस में है क्या। ये 6 डिविजन्स जो है, इन 6 डिविजन्स को, पहले के 3 डिवीजन को हदीस कहते हैं, तो दूसरे 3 डिवीजन को आसार कहते हैं। ये जुमला सब मिलाकर हदीस है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर, इनको हदीस क्यों कहते हैं, इनको हदीस क्यों कहते हैं, तो उसका डेफिनेशन क्या है। मैं एक किताब लिखा हूं उसूल फिक़ह, उसूल हदीस, उसूल फिक़ह पर भी है, उसूल हदीस है, इसमें मैं डेफिनेशन दिया। अक्सर उलमा ये डेफिनेशन को नहीं जानते, यानी तारुफ हदीस का डेफिनेशन क्या है। हदीस किसको कहते हैं, हदीस वो है हादिस है। हादिस किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं ये हादिस, एक्सीडेंट, क्या बोलते हैं बोलो, हादिस, ये हादिसा हुआ, मेरी बात समझ में आई, एक बस का हादिसा हुआ, एक ट्रेन का हादिसा, यानी कि एक्सीडेंट, अचानक हो गया, अचानक हो गया, जो हादिस हुआ वो फना हुआ, यानी कि तबाही होती ना। मेरी बात खूब मैं बच्चों को समझाने के जैसे समझाता हूं, इसलिए कि इस दौर के अंदर अकाइद को बिगाड़ने वाले बहुत पैदा हो गए। तो हादिस, हादिस बोले तो एक्सीडेंट, जो फना होने वाली चीज है उसको हादिस कहते हैं, उसको हादिस कहते हैं। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को ये नाम क्यों आया, क्या ये फना हो जाएगा, एक्सीडेंट है क्या, नहीं। अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के कलाम को जो कुरान है, कलामुल्लाह, इसको कहते हैं खदीम और अजली, क्या बोलते हैं, खदीम और अजली। खदीम की जिद हादिस, क्या समझ में आई। खदीम, खदीम का बोलोगे सबसे पहले, खदीम का मतलब सबसे पहले की चीज जो है वो है, तो वो कलामुल्लाह है, उसके मुकाबले में ये हादिस है, इसलिए इसे हदीस कहते हैं। समझ में आई कि नहीं, ये डेफिनेशन भी मालूम नहीं, ये जो है अनपढ़ अटकल पुच्चू जमातों के मौलवियों को भी मालूम नहीं क्या है, पढ़ को मरे तो नहीं, जो पढ़े 4 कागज आंखों बकते रहते हैं। बहरहाल मैं इन तकरीर जो है तनकीद में जाना नहीं चाहता, इस ईद के ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूं कि ये ही ईद जो है वाजिब नमाज के लिए हम यहाँ आए। क्या है, 3 रकात वाजिब नमाज ईद अज़हा मां सिद्दते ताऊनो तकबीरा, 6 जायद तकबीरों के साथ जो है 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ते हैं। तो शुफा के हमारे पास 6 ज्यादा है, तो शाफियों के पास 11 ज्यादा, 11। तो इख्तलाफ इसमें नहीं, लोग समझते कि अल्लाह अकबर यहाँ बन ले औरतों जैसा ये सुन्नत है, तू यहाँ नहीं तो यहाँ बन ले, कौन भी क्या भी बोलता नहीं, सिर्फ बन ले वो भी क्या भी कौन बोलता नहीं, वहाँ इख्तलाफ नहीं। हमारा इख्तलाफ यहाँ बनने, यहाँ बनने, वहाँ बनने नहीं, तुम्हारे अकीदे का इख्तलाफ। तुम अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका होना नहीं देते, इसमें इख्तलाफ है। यहाँ बनने या नहीं तो पंगा चीर को खड़ा होने के लिए नहीं बोलते। अब हदीस में आया कि कंधे से कंधा लगाओ, हदीस में क्या आया, कंधे से कंधा लगाओ, पंगा चीर को खड़े होने का किसी हदीस में नहीं। देखे ये लोग पढ़ते सो पाँव इधर गया रहता उधर गया, ऐसा खड़ेने वाले 2 जने छोड़ते, ऐसा खड़ेने वाले कंधा का लगता, ऐसा पंगा चीरे तो 2 चीजें, 2 जो है अकेशंस रहा तो ही वो पंगा चीर को खड़े होते। एक तो उसे तमालू रहा 1.5 बोल दी,
میں لفظ نہیں بولتا, بڑا دیر کا رہا تو سمجھ میں یہی بات, یا نہیں تو کچھ تو رانڈان کے گھران کو جا کو سفلس لگانے کو آ کو رہنا, بیماری لگانے کو, نہیں تو کھڑے سکتا نہیں, چیز کو کھڑنا. یہ دو رہتی ان کو دیکھو ہونا رہا تھا. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کھڑنے کا. کھڑنے کا مسئلہ تو کھندے کو کھندا لگانا ہے. کھندے کو کھندا لگے تو ایسا کھڑا ہی نہیں سکتا تھا. اس میں اختلاف نہیں ہمارا, تو کیسا تو بھی کھڑوں کو مر جا. اختلاف اللہ کے وجود میں تمہارا جو عقیدہ ہے اس پر اختلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور عظمت کے اوپر جو تمہارا عقیدہ ہے اس کے مخالف ہیں ہم. یہ لوگ صرف اللہ کو الرحمن علی العرش استوى, اس کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے زمین پر نہیں. تو نمازاں کیوں پڑھتے ہیں مسجدوں کو آ کر؟ ان کے عقیدے کی بات بول رہا ہوں, کتاب پرنٹڈ میرے پاس ہے. اللہ کہیں بھی نہیں عرش کے اوپر ہے. یہ لوگ جا کو عرش کو نماز پڑھنا, مسجدوں میں نہیں پڑھنا ہے. الرحمن علی العرش استوى کا مطلب استوا کیا ہے کسی کو معلوم نہیں, اللہ ہی جانے کہ وہ استوا کیا ہے. بیٹھنا اگر لیا جائے تو اللہ کے لیے جسم کی ضرورت ہے. اللہ جسم سے پاک ہے, اللہ جسم سے پاک ہے. بہرحال میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے گمراہیاں پھیلا رہے ہیں 150 سال سے, یہ بدعتی ہے. بہرحال یہ وقت نہیں, اس لیے کہ یہ خطبے کا مقام ہے. کیا ہوا جی, میں حاجی صاحب سے اور ذمہ داران سے میں معافی مانگتا ہوں کہ اختلاف میں جانا میرا مقصد نہیں, لیکن اہل سنت والجماعت کو یہ بتانا ضروری ہے کہ حدیث کیا ہے, ان کے عقائد کیا ہے, کیوں بگاڑتے ہیں. تو بہرحال یہ عید اضحیٰ قربانی کا دن. کیا ہوا جی, ٹائم دیکھو ابھی آ رہے, بولنا رکھو, تمہیں ٹائم بولے تو میں ٹائم کا پابند ہوں. بہرحال ایک بات اہم میں آپ لوگوں کے سامنے بولنے کی جرات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی بین الاقوامی, کیا ہے, بین الاقوامی اجتماع کے طور پر 2 عیدوں کو رکھا اللہ. ایک عید الفطر, دوسرا عید الضحیٰ. کیا ہے, عید اضحیٰ. تو یہ 2 عیدوں کو بین الاقوامی طور پر, ایک تو ہے کہ جمعہ کی نماز جمعہ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں اس لیے مقصد ہوتا ہے کہ وہاں جا کر اس محلے کے لوگ ملے اور آپس میں تکلیفوں کو بانٹ لیں, آپس میں تکلیفوں کو بانٹ لیں. ویسے ایک شہر کے لوگ عیدگاہ میں ملے, اپنے تکلیفوں کو بانٹ لیں, یعنی اپنے حالات کو ایک دوسرے سے بانٹنے کے لیے ہے یہ اجتماع. اور انٹرنیشنل لیول میں سال میں ایک بار حج کے لیے وہاں جمع ہو جائے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف قوموں میں جو تکلیفیں ہیں ایک دوسرے کو جانے, یہ منشا ہے. لیکن ہم اس منشا کو بھول گئے. اسلام اللہ اکبر 4 بنیادی چیزوں پر اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. وہ ہے بین الاقوامی برادری. بین الاقوامی برادری کا مطلب کیا ہے؟ انٹرنیشنل یونیورسل ایکوالٹی, یعنی کہ تیلگو میں کیا بولتے ہیں, انترجاتیہ سودرتوم. کیا بولتے ہیں اسے تیلگو میں؟ پورے انسانوں کو یہ سبق دینے کے لیے آیا ہے کہ یہ ایک سبق ہے کہ پورے انسان برابر ہے, پورے مسلمان برابر ہیں. یہ پیغام دینے آیا ہے اسلام کہ کیا ہے, انٹرنیشنل یونیورسل بردرہڈ, یہ پہلا پیغام ہے ہمارا. اور انٹرنیشنل ایکوالٹی, برابری, یعنی کہ بین الاقوامی طور پر انترجاتیہ سودرتوم, انترجاتیہ سمانتوم.
తెలుగు ఇలాకా है मैं తెలుగు में भी लफ्ज बोलता हूं రెండు మెసేజెస్ సందేశాలు ప్రపంచానికి ఏమిటయ్యా అంటే అంతర్జాతీయ సమానత్వం అంతర్జాతీయ మానవ సమానత్వం రెండవది అంతర్జాతీయ మానవ సోదర భావం इक्वालिटी ऑफ ब्रदरहुड ये सब इक्वालिटी का पैगाम तीसरा ये है इंटरनेशनल यूनिवर्सल जस्टिस यानी कि बैनुल अक़वामी तौर पर इंसाफ के नजर में सब बराबर हैं। तीसरा प्रोग्राम क्या है पैगाम हमारा मूडव संदेशम ఏమిటి अंतर्जातीय न्यायम क्या है तीसरा पैगाम क्या है इस्लाम का మూడవ సందేశం ఏమిటి అంటే अंतर्जातीय यूनिवर्सल जस्टिस सबके लिए बराबर है इंसाफ। समझ में आती है कि नहीं అర్థమవుతుందో లేదా తెలుగు చెప్పాలా తెలుగు ఏ భాష అయినా ముస్లిం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే అల్లాహ్ తాలా ఖురాన్లో చెప్పాడు అన్ని భాషలు మావే ఒకరికొరికి జాతుల మధ్య సమన్వయం ఏర్పడడానికి మేము భాషలను నిర్మించాము సృష్టించాము కాబట్టి ఉర్దూ మాట్లాడతాని ముస్లిము తెలుగు మాట్లాడితే ముస్లిం కాదు అది తప్పు భావం నువ్వు ఇక్కడైతే మాట్లాడతావు ఉర్దూ లేదా తెలుగు లాటిన్ అమెరికాకు పోతే లాటిన్ మాట్లాడాలా గ్రీక్ పోతే గ్రీక్ మాట్లాడాలా అక్కడ పోయి అరబిక్లో మాట్లాడతానంటే ఈడేడో పిచ్చోడంట కాబట్టి ఏ భాష అర్థమవుతుందో ఆ భాష మాట్లాడాలా ఆ భాష అక్కడ అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పాలి। సో అంతర్జాతీయంగా మూడు సందేశాలు చెప్పాను ఒకటి ఏమిటంటే మానవ సమానత్వం మానవ సోదరత్వం మానవులకందరికీ సమాన న్యాయం బైనుల్ అఖ్వామీ మాషిరా అంతర్జాతీయంగా సమానమైన సమాజం ఏమిటి నాలుగో సందేశం ఏమిటి అదే అర్థం చేసుకోండి ఈ కాలంలో చాలా మంది మన పైన ముస్లింలంటే వ్యతిరేక భావం ప్రచారం అవుతుంది ఇస్లాం యొక్క సందేశం ఈ నాలుగు ప్రాథమిక సూత్రాలపైన ఆధారపడి ఏమిటి మానవులందరూ సమానం రెండవది సోదర భావం ఈక్వల్ అంటే సమానమైనటువంటి న్యాయం నాలుగవది సమానమైన సమాజం అంటే సమాజంలో ఉండేటువంటి అన్ని సాధనాలు కూడా మానవులకందరికీ కూడా సమానమే ఒకడు ఎక్కులా ఒకడు తగ్గులా ఇవి ఎటువంటి విప్లవాత్మకమైన సందేశాలంటే మిగతా వాళ్ళు భయపడతారు దీంతో లక్షల కోట్లు కూడబెట్టే వాళ్లకు భయం సమానత్వం అంటానే అరే మా డబ్బులన్నీ పంచాలేమో అని లేదు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు అట్లా అనలే నువ్వు వాలంటరీగా तुम जो है वॉलंटरी तौर पर ज़कात दो वॉलंटरी तौर पर ज़कात दो जबर नहीं है ఇస్లాంలో బలవంతం లేదు నీవు నీ అంతగా జకాత్ ఇవ్వాలా జకాత్ ఏమిటి 2.5% నీ ఖర్చులు అప్పులు అన్ని పోగా లెక్క వేస్తే మిగిలిన దాంట్లో 7.5% సోనా అంటే బంగారము కానీ దానికి సమానమైన విలువ కానీ తీసేసి నీ దగ్గర 10 తులాలు ఉన్నాయి 7.5 తులం తీసేసి మిగిలిన 2.5 తులానికి విలువ కట్టి దానికి జకాత్ ఇవ్వాలా ఎగ్జామ్షన్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా ఇదే ఫాలో అవుతాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది లిమిట్ ఉంటుంది 2 లక్షలు ఫ్రీ ఆ తర్వాతనే टैक्स 10%, 15%, 3 లక్షలకి ఇంత 4 లక్షలకి ఇట్లా ये इस्लाम का है कानून क्या है अब बड़े जानवर है పెద్ద జంతువులు ఉన్నాయి 10 జంతువులకు ఒకటి ఒంటెలు అయితే 5 జంతువులకు ఒకటి అంటే నీవు స్థాయిని బట్టి నీ ట్యాక్స్ కూడా పెరుగుతూ పోతాయి స్లాబ్ ఇది ఒక ట్యాక్స్ ఇస్లామిక్ ట్యాక్స్ దీన్ని నేర్పింది ప్రపంచానికి ఇస్లాం మనకు తెలియదు కదా కాబట్టి మనం ఊరికే नोट వెళ్ళగట్టుకుంటాం సరే मैं तेलुगु में इसलिए बोलता हूं कि अक्सर लोगों को ये अल्फाज समझ में नहीं आता उर्दू के तेलुगु में जो समझ सकते हैं कि इसलिए हर आदमी तेलुगु पढ़ा हुआ है ప్రతి ఒక్కరు తెలుగులో చదువుకున్నారు కాబట్టి ఏ భాషలో అర్థం అవుతుందో అదే భాషలో చెప్పాలి మనం
बहरहाल ईद उल जुहा अंटे ई पंडग 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ने के लिए हम यहाँ जमा होते हैं। यहाँ जमा होते हैं। यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इधर ये 2 जलीलुल कद्र पैगंबरों के याद को ताज़ा करने और आप लोगों की कुर्बानी को पेश करने के लिए कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ये साबित करने के लिए। పొట్టేలు కోయడం పెద్ద జంతువులు కోయడం కాదు। ఇప్పుడు అన్ని వైరుధ్యాలు దండిగా ఉన్నాయి। ये गाय और बड़े बड़े जानवरों पर पाबंदियां लगते जा रही। मैं तो 5 साल आगे 5 సంవత్సరాల ముందు చెప్పాను నేను, ఇప్పుడు కాదు చెప్తూనే వస్తా ఉన్నా। 4 साल 5 साल मुसलमान जो है बड़ा जानवर है गाय बाई भैंस से मत खाओ, हम खाते नहीं, छोड़ डालो। तुम्हारा पावा कने लेका को देते खाओ रे दो, खाई को खाना खाई तो मर जाते, क्या मर जाते ना। पोटले भी खाओ को बोले मुर्गियाँ खाएंगे, मुर्गियाँ भी रखो बोले तरकारी खाएंगे, क्या ये खाए तो क्या ईमान? छोड़ डाले तो ईमान जाता नहीं जाता। तुम छोड़ के देखो तो ये तुम्हारे कदमों के पास आए। आज फसाद करने वाले इसके नाम पर फसाद करते हैं। इस्लाम मुसलमान कभी फसाद नहीं चाहता, मोहब्बत चाहता है। ये मोहब्बत का पैगाम देता है, पूरे आलम के इंसानों को मोहब्बत का पैगाम देने वाला मजहब इस्लाम है। ప్రేమ సందేశం ఇచ్చేటువంటిది ఈ మతం అంటే, ధర్మం అంటే। కాబట్టి మేము మా సందేశం ఏమిటి? మా సందేశం ప్రేమ, సర్వ మానవాళి ఎడల ప్రేమ, మానవులందరూ ఒకే దైవ కుటుంబీకులు। ఈ భావనను మనలో ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకు కదలాలని భగవంతుడు మనలో ఐక్యత, ప్రేమాభిమానాలు, ఇతరుల పట్ల అభిమానము, దయార్ద్ర హృదయము మనకు ప్రసాదించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। అకుల్ ఖైర్ హాదా అస్తగ్ఫిరుల్లాహి లీ వ లకుమ్। అల్హమ్దులిల్లాహ్।